عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ حضرات، معزز علماء کرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، صرف نصف صدی پیچھے کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے کہ آج ہم جن نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ہم سے پہلے والے لوگوں کو ایسی نعمتیں میسر نہ تھی۔ آج ہمیں جو فارغ البال حاصل ہے، اس سے پہلے لوگ سخت محنت کرنے کے باوجود اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہمارے پاس جو روپیے پیسے کی فراوانی ہے، آج سے پہلے لوگوں کے پاس یہ روپیے پیسے کی فراوانی نہیں تھی۔ پھر بھی آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا زمانہ بہت اچھا تھا، وہ لوگ ہم سے زیادہ خوشحال تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم فراوانی کے باوجود مختلف بیماریوں اور مختلف مصائب کا شکار ہو رہے ہیں۔ جن بیماریوں اور مصائب کا نام ہمارے آباء و اجداد جانتے تک نہ تھے، آج انسانوں کے پاس 3 وقت کھانے پینے کا سامان مہیا ہے، پہننے کے لیے درجنوں کپڑے موجود ہیں، پھر بھی انسان پریشان ہے اور شکوہ و شکایت کرتے ہیں۔ معاشرے میں انسان اپنی جان، مال اور عزت کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے کسی قدر یہ چھٹکارا پا بھی جاتے ہیں تو قدرتی آفت اور مصائب آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سال میں کئی مرتبہ سیلاب آ جاتے ہیں، سال میں 1-2 مرتبہ زلزلے آتے ہیں، سال میں کئی بیماریاں ایجاد ہوتی ہیں۔ آج انسان ایک انجانے خوف میں جی رہا ہے۔ انسانیت آج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرات، لیکن خالق کائنات اور نظام کو چلانے والا مدبر قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس چیز کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ مصائب اور آلام جو آ رہے ہیں، وہ انسان کے اپنے اعمال کی بدولت ہے۔ انسان نے اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو جنم دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر ہم بندے کی ہر ایک گناہ پر اس کی گرفت کرتے رہیں گے تو دنیا میں کوئی جاندار باقی نہیں رہ سکے گی، دنیا سے ہر جاندار ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین اس لیے اپنی رحمت سے لوگوں کو، بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ حضرات، زلزلہ یہ ایک قدرتی آفت ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے زمین کو پلٹ دیتا ہے، زمین کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیے آپ، ترکی اور سیریا وغیرہ کے ملکوں میں اللہ رب العالمین نے
چند لمحوں میں، چند منٹوں میں بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں منہدم کر دیا اور زمین دوز کر دیا۔ بہت سارے لوگ اپنی ماروتی کار وغیرہ میں چل رہے تھے، ان کو وہیں پر دبوچ دیا اور زمین میں انہیں دھسا دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آفت ہے، اور یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، جب انسان برائیاں کرتے رہتے ہیں، تب اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیتا ہے کہ انہیں جھنجھوڑ دیا جائے اور انسانوں کو زمین دوز کر دیا جائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے، نرم بچھونا بنایا ہے۔ فامشوا فی مناکبها، پس تم ان کے راستوں پر چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ رب العالمین کے رزق سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم ان سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے۔ فاذا ہی تمور، تو وہ زمین، یہ زمین ہچکولے کھانے لگے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، بندوں کو تنبیہ کر رہا ہے امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ لوگوں کیا تم اللہ رب العالمین سے بے خوف ہو، اللہ رب العالمین سے نڈر ہو جو آسمان میں موجود ہے؟ اللہ رب العالمین کے ایک حکم سے یہ زمین بھسم ہو کر رہ جائے گی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ام امنتم من فی السماء، کیا تم ان سے نڈر ہو، کیا تم ان سے بے خوف ہو؟ من فی السماء، جو آسمان میں موجود ہیں، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ اللہ رب العالمین تم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ اکبر! ان یرسل علیکم حاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو وہ لوگ جان لیں گے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ تو لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، فریاد کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ آج جو ہمارے اوپر مصائب اور آلام کے جو پہاڑ ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ ہمارے اعمال کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ یوں ہی اللہ رب العالمین بے سبب کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ جب بندے حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں، جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے ایسے آفات ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ حضرات، مصیبتوں اور پریشانیوں کے آنے کے تین اہم مقاصد ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آزمائش۔ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو آزمانا چاہتا ہے تو ان کے اوپر آزمائش ڈال دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین، کہ ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، نفس اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ حضرات، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جگہ جگہ پر تنبیہ کر رہا ہے، لیکن آج ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کے فرامین سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، مصیبتیں اور پریشانی آنے کے دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے تنبیہ کرنا، یعنی جب بندے کی تنبیہ کرنا مقصد ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آفات اور مصیبتوں اور مشکلات کو بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں اللہ رب العالمین کے اس زمین میں، اور جو خشکی ہے، تری ہے، سوکھی ہوئی چیز ہے زمین، اور جو پانی ہے اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فساد ظاہر ہو گیا۔ اور اس کے ظاہر ہونے کا جو اصلی سبب ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے فرامین سے اعراض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، زلزلے کیوں آتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں؟ تو آپ جان لیجئے کہ جب حرام خوریاں بڑھ جاتی ہیں، شراب و نوشیاں بڑھ جاتی ہیں، عیاریاں مکاریاں ہونے لگتی ہیں، فحشکاریاں ہونے لگتی ہیں، زناکاریاں عام ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اللہ رب العالمین مسلط کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ جب اس میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کی گرفت ضرور ہوگی، ان کی پکڑ ضرور ہوگی۔ پہلی چیز، جب بھی کسی قوم میں بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے وقت میں مختلف بیماریاں نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سیلاب کی شکل میں عذاب کو نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین زمین کو جھنجھوڑتا ہے اور انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور آج یہ ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، بے حیائیاں، برائیاں بہت سارے عام ہیں، بے پردگی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہم پر یہ ساری چیزیں مسلط کر رہا ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز جو ہے کہ جب بھی کسی قوم میں یہ برائی پائی جائے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ رب العالمین ان پر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے، مشکلات کو ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ وہ لوگ جب دوسرے سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب وہ دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔
یعنی جب خود کو لینا رہتا ہے تو ان میں زیادہ کر کے لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دینا رہتا ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین ہم پر پھول برسائے گا۔ نہیں مسلمانوں، آپ اس فہم میں نہ رہیں، خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم روگردانی کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی فرامین سے بغاوت کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانی کرتے رہیں، اور ہم چاہیں کہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے وقت میں ہم پر عذاب کو مسلط کرے گا، اللہ رب العالمین زمین کو جھنجھوڑے گا، اللہ رب العالمین سیلاب کو نازل کرے گا، اللہ رب العالمین مختلف بیماریوں کو نازل کرے گا۔ سمجھ لیجئے مسلمانوں، آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ دیکھیے مسجد میں ہم آتے ہیں صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم پھر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نماز کی فکر ہی نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم پر عذاب نہیں نازل کرے گا تو کیا نازل کرے گا؟ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین سے اپنے دل کو جوڑیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو کر اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو ٹال دے۔ اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے گا، اس وقت دور کرے گا جب ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں گے، جب اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر حاضری دیں گے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو صرف جمعہ کے دن یاد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے عذاب کو نہیں ٹالے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اور عذاب کو ہم پر نازل کرے گا۔ آج یہ مت سمجھیے کہ ترکی اور سیریا وغیرہ میں جو عذاب آیا زلزلے کی شکل میں تو وہ لوگ ہم سے زیادہ گنہگار تھے، یہ مت سوچئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے اچھے انسان تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی آزمائش تھی، اللہ رب العالمین کی عذاب نازل ہونا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس جگہ یہ عذاب نازل کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے یہاں نازل ہو جائے اور ہمیں بھی زمین کے نیچے دبوچ دیا جائے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین جب پوری کی پوری جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اوپر سے ساری بوجھیں نکال دیں گے۔ زمین اس وقت جتنے بھی بوجھ ان کے اوپر ہے وہ سارے کے سارے نکال کر پھینک دیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ کے رب نے انہیں حکم دیا ہوگا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور زمین ساری خبریں اس دن ظاہر کر دے گی اور ساری چیزیں ہلاک و برباد کر دیں گی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی، اور جنہوں نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور جنہوں نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس برائی کو دیکھ لے گا۔ نوجوانوں، مسلمانوں، اس دن کے دیکھنے سے پہلے اس دن کی ہم تیاری کر لیں جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر کھینچا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس سے پہلے خود کو تیار نہیں رکھے تو یقیناً یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور ہمیں عذاب جہنم کا شکار ہونا پڑے گا، اور ہم عذاب نار میں رہیں گے اور ہمیشگی والی جہنم میں ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔
اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے دل کو جوڑیں، تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تب جا کر کے ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ قارون، انہیں دیکھ لیجئے، انہیں اپنی دولت پر بہت ناز تھا، اپنے مال پر بہت ناز تھا، فخر تھا، یہ متکبر شخص تھا، لیکن اللہ رب العالمین کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص مغرور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پکڑ لیتا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین قارون کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ قارون کو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے مال و دولت اور محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور انہیں زمین دوز کر دیا گیا۔ آج ہمیں اپنی مال و دولت پر فخر ہے۔ مسلمانوں، آج ہم اپنی مال و دولت پر فخر کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ یہ کل قیامت کے روز کام نہیں آنے والی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ غریب و نادار کو ان میں سے، ان مالوں میں سے ان کا حق نکال کر کے انہیں دیں، تب جا کر کے یہ مال کل قیامت کے روز کام آئے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم مریں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس خوش فہمی میں مت رہیے، کل قیامت کے روز سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب کے حساب لیے جائیں گے اور سب کو ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش و خرم ہوں گے اور وہ کامیاب شخص ہوں گے، وہ جنتی شخص ہوں گے، اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ نامراد اور ناکام شخص ہوں گے اور انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کے اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے اپنے دل کو جوڑیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کریں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہو جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ جنت کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہو جائے گا اور آپ عذاب الہی سے بچ جائیں گے۔ حضرات گرامی، اسی طرح قوم سمود جنہیں بہت فخر تھا اپنی طاقتور ہونے کا، اللہ رب العالمین نے انہیں چنگھاڑ اور آواز کے ذریعہ زمین میں دھسا دیا اور انہیں دبوچ کر رکھ دیا، انہیں ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے چاہے کوئی بھی انسان کتنا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی انسان کتنا مالدار ہی کیوں نہ ہو، کوئی اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ قوم عاد، ان کو اللہ رب العالمین نے تیز و تند آندھی کے ذریعہ ہلاک و برباد کر دیا، جو 7 دن اور 8 راتیں مسلط رہی ان کے اوپر۔ ان عذابوں کے ذریعہ انہیں ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، انہیں زمین دوز کر دیا۔ پھر بھی انسان آج اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے فرامین سے روگردانی کرتے ہیں اور ہم عذاب الہی سے بچنا بھی چاہتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں، سنت رسول پر عمل کریں، دین اسلام پر ثابت قدم رہیں، تب جا کر کے آپ عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے آج ترکی وغیرہ میں جو عذاب آیا زلزلے کی شکل میں، کتنے انسان زمین میں غرق ہو گئے، انہیں زمین میں دھسا دیا گیا، بہت سارے بچے
اپنے آشیانے کھو دیے. بہت سارے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب، فیس بک وغیرہ میں، واٹس ایپ وغیرہ میں، دیکھ کر کے دل روتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جن کو بچا لیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ رکھا. یہ دیکھ کر کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل دہل جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے. پھر بھی انسانوں کو ہوش کیوں نہیں آتا؟ انسان ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آخر انسان اس دنیا میں جو آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں عشقی والی زندگی عطا نہیں فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس ایک دن ہمیں جانا بھی ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ساری چیزیں عبرتیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے جو زلزلہ نازل کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، آگے کی نسلوں کے لیے یہ عبرت ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر کے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو سدھاریں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں. یہ اللہ رب العالمین اس لیے اپنے عذاب کو مسلط کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، دین اسلام کی طرف رجوع کریں، عقیدہ توحید پر بیٹھ جائے. لیکن پھر بھی انسان کو احساس تک نہیں ہوتا. انسان دیکھتا ہے اور پھر اس کو تورنت بھلا دیتا ہے، فوراً بھول جاتا ہے اس چیز کو اور پھر گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایک میرا ساتھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے ساتھی نے سوال کیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زلزلے اور اس کی حکمت اور سبب کے بارے میں کچھ بتائیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے اذا استباح الزنا، کہ جب دنیا والے زنا کو حلال سمجھ لیں، وشرب الخمر، اور شراب خوب کثرت سے پی جانے لگے، وضربوا بالمغانی، اور گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے، وغار اللہ عز وجل فی سمائہ، تو اللہ رب العالمین کی غیرت ایسے وقت میں جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کہتا ہے فقال للارض، اللہ رب العالمین زمین سے کہتا ہے تزلزلی بہم، اس زمین کو جھنجھوڑ دو، اس زمین کو ہچکولے لگاؤ، وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، اگر وہ شخص اپنی بدعمالیوں سے، اپنی کرتوتوں سے باز آ جائیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، اس زمین کو ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، انہیں زمین کے نیچے دبا دیا جائے گا. اتنی بڑی وعید ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لوگ زنا کو حلال سمجھ لیں گے، زنا عام ہو جائے گا، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے وقتوں میں زلزلے آئیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. اور اسی طرح کہا کہ جب شراب نوشیاں عام ہو جائے، شراب لوگ کثرت سے پینے لگے، تو سمجھ لیجئے ایسے وقت میں بھی زلزلے اور اللہ رب العالمین کے عذاب آنے کا امکان ہے. اور پھر کہا کہ جب لوگ گانے بجانے موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے اور کھلم کھلا گانے بجانے سنیں گے اور بجائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے وقت میں بھی اللہ کا عذاب مسلط ہوگا. پھر کہا کہ اگر لوگ ایسے وقت میں اپنے اعمال میں سدھار لے آئیں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے جنہیں عذاب مسلط ہوتا ہے ان پر، اگر یہ لوگ باز آ جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دے گا،
اور اگر اپنی بدعمالیوں سے یہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں زمین میں دھسا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے مسلمانوں، اتنی ساری وعیدیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں، اللہ رب العالمین کے فرامین ہیں، پھر بھی انسان کو ہوش نہیں آتا، پھر بھی لوگ اللہ سے خوف نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، لیکن ان ساری چیزوں کو سننے کے باوجود انسان یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے وقت میں اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو نیک بندے ہیں ان کو آزماتا ہے اور جو برے بندے ہوتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرات، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو عذاب الہی سے بچائے۔ اے مولا کریم، ہم تمام لوگوں کو سیلاب، زلزلے اور دیگر مصائب و آلام سے بچائے۔ اے مولا کریم، ہم میں سے جو نادار ہیں، مفلس ہیں، جو غریب و فقیر ہیں، اللہ تو ان لوگوں کی مدد فرما۔ اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو نیک سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ جو سیریا اور ترکی وغیرہ میں جو زلزلے کے زد میں آئے اور جو زندہ ہیں تو انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، اور جو غرقاب ہو گئے ہیں انہیں تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔